بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 155 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 120 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے قصد و عدوان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ قصد و اعتدال کی ضرورت کو بیان کیا گیا اور عدوان و تجاوز، افراط و تفریط کی مذمت ذکر کی گئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے راحت و تعب کے متعلق گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے راحت و تعب کو عقل و جہل کے لشکروں میں شمار کیا ہے۔ راحت و تعب گویا انسانی وجود کے دو موسم ہیں، ایک بہار اطمینان جو عقل کی رعایت سے پھوٹتی ہے، اور دوسرا خزاں کا سا غبار جو جہل کی آغوش میں تھکن و اضطراب کے طور پر اترتا ہے۔ جہاں تک راحت و تعب کے متعلق علمی مسائل کا تعلق ہے تو سب سے پہلے ان کے لغت اور معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لغت کی دنیا میں راحت سکون جان اور اطمینان دل کا نام ہے۔ وہ لمحہ جب روح انسانی اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں قرار پاتی ہے تو اسے راحت اور اطمینان و سکون سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ تعب مشقت اور محنت کی گرد سے اٹھی وہ کیفیت ہے جو کبھی بدن کی تھکن میں ڈلتی ہے، کبھی نفس کی جدوجہد میں اور کبھی روح کے سفر میں جب وہ بلندیوں کی سمت چڑھتی ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں کو ایک ہی ریشے سے جوڑا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، الشرح آیت 6۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی آیت انسان کے وجود میں توازن کی تسبیح بون دیتی ہے کہ تعب ہمیشہ راحت کا دروازہ ہے اور راحت تعب کے بعد ہی اپنے معنی پاتی ہے۔ عارفان حق نے کہا، راحت وہ سکون نہیں جو بستر پر میسر ہو، بلکہ وہ نور ہے جو مجاہدہ کے بعد دل میں اترتا ہے، اور تعب وہ عذاب نہیں جو بدن کو گھیر لے، بلکہ وہ محنت ہے جو روح کو جلا بخشتی ہے۔ جناب غزالی نے فرمایا، راحت اس دل کو ملتی ہے جو محنت کے سمندر میں غوطہ لگا چکا ہو، اور تعب اس دل کو جو راحت کے سراب میں بہک گیا ہو۔ یوں جنود عقل میں راحت نورانی جوہر ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور جنود جہل میں تعب ایک ظلمانی سایہ ہے جس سے دل بے چین ہوتا ہے۔ جہاں تک اس موضوع کے متعلق جناب ملا صدرہ شیرازی کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں مختصر مگر جامع گفتگو فرمائی ہے۔ ان کے کلام میں عرفانی، اخلاقی، نفسیاتی اور قرآنی مطالب کو پیش کیا گیا ہے۔ ملا صدرہ کے مطابق راحت و تعب ایک عرفانی اور اخلاقی وجودی حیثیت رکھنے والی تعبیریں ہیں۔ دراصل راحت و تعب کے درمیان اس باطنی تناسب کو بیان کرتے ہیں جسے جنود عقل و جہل میں امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، یعنی یہ ظاہری آسانی یا تھکاوٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے نزدیک روحانی، فکری اور نفسیاتی حالتیں ہیں جو عقل یا جہل کے غلبے سے تشکیل پاتی ہیں۔ فرمایا، العاقل فی راحت لقلت شواغلہ بالامور الدنیاویہ لاستیناسہ بذکر الحق ورضائہ بما جرى علیہ وقسم له من قضاء اللہ صابرا علی احکامہ شاکرا لنعمتہ لا يحسد احدا من الخلق ولا يريد ظلما ولا سوء ولا يضمر دغلا ولا شرا۔ کم شغف اور کم اضطراب عاقل کی نشانی ہے، دنیا کے ہنگاموں سے بے نیازی اس کی صفت ہے۔ عاقل اس لیے راحت میں ہے کہ دنیاوی علائق اور تعلقات اس کے دل کو پراگندہ نہیں کرتے۔ عقل مند انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ ضرورت کے مطابق جیتا ہے، رغبت کے مطابق نہیں۔ فرمایا، لاستیناسہ بذکر الحق، ذکر حق سے مانوس ہوتا ہے۔ عقل کا اصل انس دل کے اندر ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ اس کو محبت ہے،
یہ انسیت دل کے غبار کو دور کرتی ہے اور راحت باطن عطا کرتی ہے۔ نیز فرمایا قضا پر راضی ہونا راحت کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ جو شخص یہ مان لے کہ میرا رب جو کرتا ہے بہترین ہے، اس کے لیے راحت ایک دائمی کیفیت بن جاتی ہے۔ صابراً علی احکامہ شاکراً لنعمتہ، صبر و شکر کی روحانی قوت ہے۔ عقل مند کی روح صبر سے مضبوط اور شکر سے روشن رہتی ہے۔ صبر دل کے اضطراب کو ختم کرتا ہے، شکر نعمت کو پائیداری بخشتا ہے۔ حسد، ظلم اور بد دلی سے پاک ہونا، لا یحسد لا یرید ظلما لا یضمر دغلا، یہ سب باطنی بیماریاں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ عاقل ان سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کی روح پرسکون رہتی ہے۔ سکون النفس اور فراغ قلب، فنفسہ ساکنہ عن الوسواس قلبہ فارغ عن الخلق یستوی عندہ انکارہم و اذعانہم، یہ وہ اعلی مقام ہے جہاں دل مخلوق سے بے نیاز اور خالق کی طرف یکسو ہو جاتا ہے۔ یستوی عندہ انکارہم و اذعانہم، مخلوق کے انکار و اقرار کی بے قدری، انہیں لوگ مانے یا نہ مانے، اس کے باطن کی سلطنت پائیدار اور مضبوط و مستحکم ہوتی ہے۔ آخر میں فرمایا لعلمہ بحقارت دنیا و دثورہا، دنیا کی حقارت کا علم و یقین و ادراک رکھتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان پیش کیا ہے، واللہ ما دنیاکم ہذہ عندی الا کعفتۃ عنز، دنیا میرے نزدیک بکری کے ناک کے جھاگ سے بھی کم تر ہے۔ عقل مند جب دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں راحت و سکون آ جاتا ہے، اور کوئی چیز اس کے سکون کو سلب نہیں کر سکتی۔ گویا جناب ملا صدرہ شیرازی نے راحت و سکون قلبی، جسے عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں سے شمار کیا گیا ہے، اس کی 8 صفات اور اس کے 8 ارکان و اجزاء بیان کیے ہیں۔ انصافاً جب انسان ان اجزاء اور ارکان کو حاصل کر لیتا ہے، وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جاہل و نادان شخص کی تعب اور مشقت کو بھی بیان کیا ہے، اس کے ارکان کو ذکر کیا ہے، اسے باطن کی آگ اور جسم کی مشقت سے تعبیر کیا ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک جاہل کا نتیجہ ہمیشہ تعب ہے، لیکن یہ تعب صرف جسمانی نہیں، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی بھی ہے۔ اس کے لیے بہت سے ارکان ذکر کیے ہیں۔ اخلاقی بیماریوں کا عذاب، فرمایا تارۃ من جہت عاداتہ الردیئہ و امراضہ النفسانیہ کالحسد والحقد والعداوہ وغیرها من الملکات التي هي كالشعلات الناریہ يحترق بها قلبه في الدنیا والآخرہ، یہ صفات آگ کی طرح دل کو جلا دیتی ہیں۔ یہ آگ صرف دنیا میں نہیں جلتی بلکہ آخرت تک انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ دوسرا محور تارۃ من جہت اغراضہ النفسانیہ الشہویہ، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان تھکتا ہے مگر نفس نہیں تھکتا۔ شہوات کا پیچھا کرنے کی مشقت بھی انسان کی باطنی تعب میں سے ہے۔ فرمایا دور دراز سفر، محنت، وسائل کی دوڑ بھی اس میں شامل ہے۔ یتعب بدنہ فی تحصیلها من ارتکاب الاسفار البعیدہ ورکوب البحار العمیقہ وقطع المفاوز البعیدہ، خواہشوں کی تکمیل کے لیے بدن گھس جاتا ہے مگر دل کو قرار نہیں ملتا۔ اس کو اگر معاصر دنیا میں دیکھا جائے تو لوگ لاکھوں روپے لگا کر غیر قانونی طریقے سے ان راستوں پہ سفر کرتے ہیں جہاں کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں کی وادیوں میں، کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اپنے خاندانوں کو ایک طویل دکھ اور درد دے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اسی کثیر سرمایہ سے قانونی طور پر حلال کی کمائی پر صبر کریں اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوں تو یقیناً وہ سکون و قرار حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا تارۃ من جہت حبہ للرئاسات والمناصب والترفعات علی الاقران
بارتکاب المخاطرات کا تقرب السلاطین۔ دشمنیوں، مناصب اور ریاست کی ہوس، یہ وہ تعب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ادنا سی کامیابی بھی دل کو چین نہیں دیتی، کیونکہ ہر منزل کے بعد اگلا مقام زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا دشمنیوں اور خطرات میں گرا رہنا کا تقرب السلاطین و تعرضہ لمکافحۃ الخصماء و محاربۃ الاعداء۔ جاہل اپنے نفس کی خاطر خطرات مول لیتا ہے، لیکن روح کبھی خوش نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بعض لوگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ مثلا چور ہیں تو وہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہوئے فخری انداز سے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر رات کے اندھیرے میں خطرناک کنویں میں ہمیں الٹا لٹکایا گیا، لیکن ہم نے اعتراف نہیں کیا۔ تو یہ حالت ہے، اپنے نفس کی خاطر خطرات مول لیتا ہے لیکن روح کبھی خوش نہیں ہوتی۔ فرمایا الامور الباطلہ المتعبہ للنفوس والابدان المعذبہ للقلوب والارواح، دل اور بدن کی مسلسل اذیت۔ یہ الفاظ ملا صدرہ کے عرفانی درد کی انتہا ہیں۔ جاہل اور نادان کی زندگی نفس سے تھکی ہوئی، دل سے زخمی، بدن سے بوجھل اور روح سے ویران ہوتی ہے۔ اس نے کمالات الہی اور روحانی نور اور تجلی الہی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں کی، اس لیے وہ اضطراب اور دنیاوی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ہلاکتوں کا سفر کرتا ہے۔ جناب ملا صدرہ کے نزدیک تعب و مشقت باطنی کے ارکان درج ذیل ہیں۔ یہ 6 اجزاء اور ارکان ہیں جو ان کے نزدیک انسان کو سفر روحانی سے روکتے ہیں اور انسان کو دنیاوی شہوات اور لذتوں اور مشقتوں میں ڈالتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی جو ہلاکی تعب اور مشکلات اور مشقتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان سب تعب اور مشقتوں کا منشا اور سبب اور عامل دنیا کی ناپائیداری کو نہ پہچاننا ہے۔ الجہل بدناءۃ هذه الحیات وخصاصۃ هذه الاغراض والشہوات ودثورها وزوالها۔ تمام تعب کا سبب اور عامل صرف ایک ہے، دنیا کی پستی کو نہ جاننا اور آخرت کو بھلا دینا۔ گویا اس میں ثواب و عقاب کا انکار پایا جاتا ہے۔ فَأَسْوَأُ النَّاسِ حَالًا وَمَآلًا مَنْ يَجْهَلْ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَلَا يُؤْمِنْ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ جو شخص انجام نہیں جانتا وہ ہر لذت کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، ہر تعب کو دائمی سمجھ لیتا ہے۔ گویا وہ ثواب و عقاب سے نادان ہے اور یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسا شخص تمام عمر مشقتوں میں گزار دیتا ہے اور آخرت کے عذاب شدید میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فیصلہ فرمایا ہے۔ ملا صدرہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمیٰ۔ سورۃ طٰہٰ 124۔ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کے لیے دنیا تنگ اور آخرت بھی اندھی ہو جائے گی۔ یہ آیت تعب کی قرآنی تعریف ہے۔ گویا عقل برابر ہے راحت باطن، کیونکہ عقل ذکر میں سکون پاتی ہے، قضا پر راضی رہتی ہے، حسد و کینہ سے پاک رہتی ہے، دنیا کی پستی کو پہچانتی ہے اور آخرت کو اپنا مرکز بناتی ہے۔ جہل برابر ہے تعب و مشقت دائمی کے، کیونکہ جہل خواہشات کا غلام ہے، مقامات کا بھوکا ہے، حسد کا مریض ہے، دنیا کی حقیقت سے بے خبر اور آخرت کے انجام سے غافل ہے۔ پس راحت کوئی خارجی نعمت نہیں بلکہ وہ نور ہے جو دل میں اترتا ہے، اور تعب کوئی جسمانی تھکن نہیں بلکہ وہ تاریکی ہے جو دل کے اندر بھڑکتی ہے، بلکہ وہ آگ ہے جو دل کے اندر بھڑکتی ہے۔ جناب ملا سالم مازندرانی بھی اپنی شرح اصول کافی میں راحت و تعب کے عقل و جہل کے لشکروں میں سے ہونے کو نہایت عرفانی، وجودی اور روحانی سطح پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ 2 مفاہیم انسان کی باطنی ساخت سے وابستہ ہیں۔ عقل کے لشکر کا ثمر راحت ہے اور جہل کے لشکر کا نتیجہ تعب ہے۔ انہوں نے فرمایا ان الراحت الروحانیہ والجسمانیہ و اختیار ما یوجبها من فضائل العقل و جنودہ
ہی لعلمہ بحقارت الدنیا وزہراتها، راحت عقل کی صفت ہے، کیوں؟ راحت روحانی اور جسمانی دونوں کا مجموعہ ہے، حقیقی راحت وہ ہے جو روح اور جسم دونوں کو حاصل ہو، یہ اس انسان کو ملتی ہے جو عقل کے لشکروں کو اختیار کرتا ہے، یعنی وہ فضائل جو انسان کو حق تعالی سے جوڑتے اور دنیا کے دھوکہ دہی ظاہری رونقوں سے آزاد کرتے ہیں۔ اس کا عامل اور سبب دنیا کی حقارت کا ادراک ہے۔ عقل مند اس لیے راحت میں ہے کہ اسے دنیا کے مال و جمال کی حقیقت معلوم ہے کہ یہ سب فانی ہیں، زائل ہیں، غبار ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ لذتیں لمحاتی اور مصیبتیں عارضی ہیں۔ اسی معرفت کی وجہ سے دنیاوی مشاغل اسے بوجھ محسوس نہیں ہوتے، وساوس نفسانی اسے الجھاتے نہیں ہیں، لذات جسمانی اسے بندھی ہوئی نہیں رکھتی، دنیا کے فوت ہونے پر غم نہیں کرتا۔ فلا یغتم بفوات الاموال والاسباب، عقل مند کا دل اس قدر وسیع ہوتا ہے کہ مال ضائع ہو جائے تو غم نہیں، وسائل ہاتھ سے نکل جائیں تو اضطراب نہیں، نئی چیزیں نہ ملے تو حسرت نہیں۔ اس کے نزدیک دنیا ادنا ہے اور ادنا کے جانے یا آنے سے قلب عارف مضطرب نہیں ہوتا، اخلاقی آفات سے بھی پاک ہوتا ہے، چونکہ عقل کا نور اس کے باطن کو روشن کیے رکھتا ہے، لہٰذا اس میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، غضب نہیں ہوتا، جدال و مرا لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ فارغ البال مرفہ الحال ہوتا ہے۔ ان آفات کے نہ ہونے کا مطلب ہے دل کا ہلکا ہونا، سینے میں وسعت اور روح میں سکینہ اور وقار کا ہونا، قلب فارغ اور باطن آباد ہوتا ہے۔ ایسا شخص فارغ البال ہوتا ہے، نہ نفس اس سے تھکا ہوا، نہ روح اس سے اکتا چکی ہے۔ یہی ہے راحت عقل، باطن کی خاموشی، دل کی وسعت، خود سے جنگ کا خاتمہ اور خدا کی طرف رغبت۔ اس کے مقابلے میں جناب ملا صالح کے نزدیک جاہل و نادان شخص ہمیشہ تعب و مشقت میں ہوتا ہے۔ تعب جاہل کی صفت ہے، کیوں؟ دنیا کا بڑا ہونا اور دل کا تنگ ہونا۔ جاہل کی زندگی سراپا تعب ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو بڑا سمجھتا ہے اور آخرت کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کا دل دنیا کی طلب میں مسلسل بھاگتا ہے اور یہی بھاگ دوڑ اس کی اصل مشقت ہوتی ہے۔ فکر معاش و جمع مال کا لامتناہی بوجھ اس پر ہوتا ہے، کمائی میں مصروف ہوتا ہے، جمع کرنے میں مشغول ہوتا ہے، کھونے کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، رسومات اور عادات کی پابندی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کی پوری عمر حفاظت میں گزرتی ہے اور حفاظت کا بوجھ حاصل کرنے کے بوجھ سے زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ فرمایا لِاہتمامہ بتحصیل المقتنیات وحفظہ للرسومات اغتمامہ بفوات المشتہیات من المطعومات والملبوسات وارتکابہ لامور شدیدہ صعبہ من المعاملات واحتمالہ من الاشغال الدنیاویہ والاثقال الزائلۃ الفانیہ ما یتعب نفسہ من تحملہا او یعجز، یعنی جاہل ہمیشہ تعب و مشقت میں ہوتا ہے، محنت اور آزمائش میں ہوتا ہے، چونکہ وہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، رسوم و عادات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لذتوں کے فوت ہونے سے غمگین ہوتا ہے، شدید کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، دنیاوی بوجھ کو برداشت کرتا ہے۔ اس طرح وہ ہمیشہ تھکاوٹ اور عجز کی حالت میں ہوتا ہے۔ لذت کے فوت ہونے کا دکھ، کھانا نہ ملے تو غم، لباس نہ ملے تو حسرت، دنیاوی خواہش پوری نہ ہو تو دل شکستہ، اس کا باطن خواہشوں کا قیدی ہوتا ہے اور قیدی ہمیشہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ معاملات کی سختیاں اور معاشرتی نزاعات، دنیا کے معاملات، تجارتیں، دوڑ دھوپ، مقابلے اور معاشرتی تناؤ بھی اسے تھکاتے ہیں۔ فرمایا التجاؤہ فی ذلک الی التحاسد والتباغض مع بنی نوعہ من ابناء الزمان، حسد، بغض، دشمنیاں، مقابلہ آرائیاں، یہ سب اس کے دل کو اندر سے جلاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الامور المورثہ للحزن والغم والہم والتعب، پوری عمر تعب و مشقت میں گزر جاتی ہے، وہ ہمیشہ محنت، مشقت، بلا، محنت اور آزمائش میں رہتا ہے، اور یہ تعب صرف دنیا تک محدود نہیں، آخرت تک پھیل جاتی ہے، کیونکہ تعب کا اصل سبب دل کا بوجھ ہے، نہ کہ ہاتھ کا۔ عاقل اور جاہل کا فرق بیان کیا۔ عاقل کی راحت دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے، خواہشوں سے آزادی
اخلاقی امراض سے پاکی، قلبی سکون کا حاصل ہونا، فارغ البال اور مطمئن ہونا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جاہل کی تعب و مشقت، دنیا کی عظمت میں مبتلا ہونا، خواہشوں کا غلام ہونا، حسد و بغض سے گرفتار ہونا، رسومات کا قیدی ہونا اور مسلسل اضطراب و محنت سے تھکا ہونا۔ جناب ملا صالح نے نتیجہ کے طور پر فرمایا نجا المخفون وحلق المثقلون، جو لوگ دنیا کا بوجھ نہیں لادتے تو وہ نجات پا گئے اور بوجھ والے ہلاک ہو گئے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ راحت عقل کا نتیجہ خفت یعنی دنیاوی بوجھ کا ہلکا ہونا ہے، خواہشوں کی گانٹ نہیں، حسد کی آگ نہیں۔ تعب جہل کا نتیجہ ثقل اور بوجھ ہے، خواہشوں کا بوجھ، مال کا بوجھ، فکر دنیا کا بوجھ، حسد و بغض کا بوجھ، تعلقات کا بوجھ۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے راحت و تعب کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ عقل کی راہ صبح روشن کی مانند ہے، جہل کی راہ مسلسل غروب کے سائے کی طرح دھندلی ہے۔ عقل والے کے دل میں سکوت صبح، ہوا کی لطافت اور نور فطرت بسا ہوتا ہے، وہ حق کے ذکر سے راحت پاتا ہے، قضاء الہی پر راضی رہ کر آرام سے جیتا ہے۔ جاہل خواہ تخت پر ہو مگر اس کا دل قفس میں ہوتا ہے، خواہ وہ مسکراہٹ اوڑے مگر اس کے سینے میں حرص، خوف اور حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ عقل کی راحت نور ہے اور جہل کی تعب نار ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سکون قلب عطا فرمائے اور ہمیں تعب و مشقت سے نجات دے اور اضطراب و بے سکونی سے دور رکھے۔